آپ سراپا نور ہیں اور اللہ کا نور لے کے آئے ہیں اور سارے عالم میں نور پھیلائے۔ حضور پیدا ہوتے، فرماتی حضرت آمنہ چلانے کے لیے دیا نہیں ہے، لیکن جب میرا لاڈلا اس دنیا میں آتا ہے تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیا سلائی لے کے کچھ سی رہی تھی، ہوتا کیا ہے کہ سوئی نیچے گر جاتی اور مجھے ملتی نہیں، رات کا اندھیرا۔ اسی اثنا میں میرے محبوب اندر تشریف لاتے ہیں، حضور کے چہرے انور کے نور سے سوئی چمکنے لگتی ہے تو میں اٹھا لیتی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نور۔ آج لوگ حج پہ جاتے ہیں نا جی، اور وہاں سے مکے سے زمزم لا علیہ وسلم کی طبیعت اور تمام نبیوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کچھ ہے نہیں ہے، خطا ہے نہیں، گناہ ہے نہیں، لیکن فرمایا اے میرے محبوب میں نے سب بخش دیا، میں نے سارے معاف کر دیے، میرا نبی پاک اور صاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف ہوتے ہیں اس لیے کہ نبی کی جو طبیعت ہوتی ہے وہی شریعت بنتی ہے۔ نبی کی طبیعت شریعت بنتی ہے، نبی جو بولتا ہے وہ حدیث بنتی ہے، نبی جو کرتا ہے وہ حدیث بنتی ہے، نبی کسی کام کو دیکھ کر سکوت کرتا ہے وہ حدیث بنتی ہے اور سنت بنتی ہے۔ اگر نبی کی زندگی نعوذ باللہ طبیعت پاک نہ ہو تو شریعت داغدار ہو جاتی ہے، شریعت داغدار ہو جاتی ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا اور نبی نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی پاک اور صاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں قدم رکھا، کوئی ایسی غلطی جو اس معاشرے میں جس معاشرے میں تمام برائیاں موجود تھیں، تمام برائی جس کو ہم زمانہ جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت میں بھی حفاظت فرمائی، کوئی خطا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں، بلکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا تو مکے میں کسی امیر گھرانے کی شادی کی تقریب تھی، مجھے دوستوں نے دعوت دی کہ چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جانے سے انکار کیا، میرا انکار بڑا، ان کا اصرار بڑا، مجھے مجبور کر کے وہ لے گئے۔ لیکن رات کو جب وہ تقریبات شروع ہونے لگیں، گانا بجانا شروع ہونے لگا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں۔ آلات موسیقی کو، آج لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، یاد رکھیے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، یہ نفس کی غذا ہے، ہاں روح کی غذا نہیں۔ روح کی غذا تو قرآن کی تلاوت ہے اور ذکر ہے، جس کو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہاں دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ ہاں تو گانے سے وقتی طور پہ سکون ہوتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ذہن اس طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن یہ روح کی غذا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا جسم، آپ کا جسم اس مٹی سے بنا اور اس جسم کی ضروریات کی تمام چیزیں اس مٹی سے نکلی۔ ہم جو کھاتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس مٹی سے نکلی، اس لیے کہ ہمارا جسم اس مٹی سے بنا ہے اور روح اوپر سے آئی ہے، روح اوپر سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلام الہی ہے، وہ ذکر الہی ہے۔ جب اس کو وہ غذا نہیں ملتی تو یہ روح مضطرب ہوتی ہے، یہ روح مضطرب ہوتی ہے، اور اسی کا نام ڈپریشن رکھ دیا گیا، اور اسی کا نام پریشانی رکھ دیا گیا، اور اسی کا نام جو ہے وہ خیالات کا مجموعہ کر کے انسان جب پریشانی سے دوچار ہوتا ہے تو اسی کا نام رکھ دیا۔ اگر اس کو روح کو اس کی غذا ملے تو یہ روح پریشان نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کسی اللہ والے کو پریشان نہیں دیکھیں گے۔
اللہ والے دنیا کی ظاہری تنگیوں میں بھی شکر الہی ان کی زبان پہ جاری و ساری رہتا ہے، کبھی پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی روح مطمئن ہوتی ہے۔ لیکن ہم نفس کے بنانے میں اور جسم کے بنانے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، لیکن روح کے بنانے میں ہماری توجہ کبھی اس طرف مبذول ہی نہیں۔ بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود نبی علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب اور کامران اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں آخری وقت ہے، اور آپ اپنی امت کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرنا۔ کیا معنی؟ نماز انسان کے سارے جسم کے صدقہ ہے، گویا کہ سارا جسم استعمال ہوتا ہے، تو نماز عبادات کا مجموعہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں ہمہ لگائے رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ حکم دے کر ساری انسانیت کا درد سکھایا کہ نماز کا خیال رکھنا اور غریبوں اور فقیروں اور یتیموں اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی ساری زندگی پاکیزہ ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی سے نکلنے والے سارے اعمال نورانی ہیں، لیکن یہ سیرت کی کانفرنس ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو یہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس بات کا عزم کر کے اٹھیں کہ جہاں حضور علیہ السلام سے ہم محبت کا اظہار کریں، محبت کا اظہار آپ علیہ السلام کی عملی زندگی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کے اندر۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی لائی ہوئی مبارک اور نورانی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔